السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا کیا بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علماء کا اس میں شدید اختلاف ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ بنیادی طور پر جو اس مسئلے کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو قربانی کے جانور ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ان کے لیے لفظ بہیمۃ الانعام کا لفظ ہے، اور پھر ایک جگہ پر کچھ لوگ اس آیت کو بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں، سورۃ انعام کی آیت جس میں 8 جانوروں کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بکر کا لفظ قربانی کے جانوروں میں شامل ہے۔ جو لوگ بھینس کی قربانی کو درست سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بکر کے لفظ میں بھینس بھی شامل ہے، اس کی نوع ہے۔ جو لوگ درست نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ بکر کے لفظ میں بھینس شامل نہیں ہے۔ اس معاملے میں سختی اختیار نہ کی جائے، شدت اختیار نہ کی جائے۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اکثریت علماء کی آج کے دور میں بھی، اور آج سے 300 سال پیچھے چلے جائیں تو کلی طور پر اس مسئلے میں کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ لوگ اسی مسئلے میں بھینس کی قربانی کو درست اور جائز سمجھتے تھے۔ یہ زیادہ تر ہمارے ہاں اختلاف بر صغیر میں موجود ہے۔ بر صغیر میں بھی اکثریت جو علماء کرام کی ہے وہ بھینس کی قربانی درست ہونے کی طرف گئی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی بات نظر آتی ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ بھینس کی قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے، اس لیے کہ یہ لفظ بکر میں شامل ہے۔ لفظ بکر کی ایک نوع ہے، اس میں شامل ہے، اور اس بات کی دلائل جو ہیں کافی زیادہ ہیں۔ میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا، وقت کی کمی کی وجہ سے صرف میں خلاصتاً ہی جواب عرض کر رہا ہوں۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔